ناشکری کی سب سے بڑی سزا کہ نعمتیں یا تو چھن جاتی ہیں یا نعمتیں رہیں بھی تو ان کا نفع چلا جاتا ہے اور ان کا فائدہ چلا جاتا ہے اور آدمی ان نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا. یعنی بظاہر نعمتیں ہیں اور یہ آدمی اور یہ شخص اور یہ قوم صرف ان نعمتوں کی چوکیدار رہ جاتی ہے اور ان کے فائدے سے محروم ہو جاتی. ناشکری کی ایک بڑی سزا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ آدمی شکر گزار ہو اور ایمان ہو تو اللہ اسے کبھی عذاب نہیں دے گا. کوئی آدمی ایمان کے ساتھ شکر گزار ہو اللہ اسے کبھی عذاب نہیں دے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، مجھے کیا پڑی تمہیں عذاب دوں. اگر ایمان اور شکر گزاری تمہاری زندگی میں ہے تو اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا اور اس گھرانے کو بھی عذاب نہیں دیتا اور اس فرد کو بھی عذاب نہیں دیتا جس کی زندگی میں ایمان کے ساتھ شکر گزاری ہو. یعنی ایمان کے ساتھ شکر گزاری نعمتوں کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، نعمتوں کے محفوظ ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نعمتوں کے اضافے کا بھی ذریعہ ہے، نعمتوں کے اضافے کا بھی ذریعہ ہے. اور یہ عبادت اتنی آسان ہے، آپ بستر پہ لیٹے تو یہ عبادت کر سکتے ہیں، آپ سواری پہ بیٹھے یہ عبادت کر سکتے ہیں، آپ پاک ہیں یا نہیں آپ یہ عبادت کر سکتے ہیں، آپ کسی گھڑی کسی لمحے کہیں ہو آپ اس عبادت کر سکتے ہیں. دل سے اللہ کا شکر ہو، زبان پہ اللہ کا شکر ہو اور اللہ کی نعمتوں میں اللہ کو ناراض نہ کیا جائے. سبحان اللہ، یہ ایک ایسی زبردست عبادت ہے اور ایسی عبادت کرنے والا یقین جانی ہمیشہ اندر سے خوش رہتا. جس آدمی کو دل و جان سے شکر گزاری نصیب ہو جائے ہمیشہ اندر سے خوش رہتا. آدمی اندر سے مایوس کب ہوتا ہے، آدمی اندر سے پریشان کب ہوتا ہے جب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے مجھے یہ کیوں نہیں ملا، میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا، مجھے تو یہ بھی ملنا چاہیے تھا اور یہ چیز کیوں چلی گئی. یہی چیز اس کی زندگی میں غم لے کے آتی. لیکن جب ایک آدمی کے دل میں یہ ہو کہ اللہ نے مجھے تو میرے اوقات سے زیادہ رکھا، میری تو یہ بھی اوقات نہیں تھی، میں بھی ہزاروں لاکھوں انسانوں کی طرح اماں کے پیٹ سے تو ایک طرح ہی آیا تھا. ان کے جسم پہ بھی کپڑے نہیں تھے، میرے جسم پہ کپڑے نہیں تھے، اور آج اللہ رب العزت نے لاکھوں کروڑوں سے زیادہ نواز رکھا ہے. یہ چیز اگر دل میں آ جائے اور زبان پہ اس کے تذکرے ہوں اور پھر اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی فرما برداری ہو، ایسا آدمی ہمیشہ خوش رہتا. اس کے اندر ایک بہار ہے، بہار. تو نعمتوں کی حفاظت، نعمتوں کی بڑھوتری، نعمتوں میں اضافہ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے حفاظت، اس کا نسخہ اکثیر ایمان کے ساتھ شکر گزاری کی زندگی. یہ جو اللہ میاں قوموں کے تذکرے فرماتے ہیں محض کہانی کے طور پہ نہیں، سبق کے طور پہ، کہ دیکھو اس قوم کے پاس نعمتیں تو بہت تھیں، شکر گزاری نہیں ہوئی، اللہ کا شکر بجا نہ لایا تو یہ قوم اللہ کی نظروں سے گر گئی اور اللہ کی پکڑ میں آ گئی اور اتنی ڈھیر ساری نعمتیں بھی جس کے کام نہ آئی. عزت بھی ملی تھی، فضیلت بھی ملی تھی. کیسا تھا؟ آسمان کے نیچے تھے، آسمان سے بادل ان کے لیے سایہ بن جاتا ہے. اللہ کی شان کیسی قوم تھی کہ پتھر پہ لاٹھی مارتے ہیں چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اس قوم کے لیے کہاں کہاں سے نعمتوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، لیکن نہ شکری کی تو اللہ کی پکڑ. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنی زندگیوں میں شکر گزاری کی دولت نصیب فرمائے اور شکر والی عبادت نصیب فرمائے. ہمارے بچوں کو بھی نصیب فرمائے، ہماری بچیوں کو بھی نصیب فرمائے. آج اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہیں اور ان کے دلوں میں ایک شکوہ ہے، ابا نے کیا کیا ہے ہمارے لیے، اماں نے ہمارے ساتھ کیا ہی کیا ہے. اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں نعمتوں کا شکر نہیں ہے، نعمتوں کا شکر نہیں ہے. ہر آدمی جب بندوں کی ناشکری کر رہا ہے تو وہ محسن حقیقی کا شکر گزار کیسے ہوگا جو تو غیب میں ہے، جو تو پردے میں ہے، جس کا تعلق ہی ایمان سے ہے. تو جو بندوں کا بھی شکر ہو، خالق اور مالک کا بھی شکر ہو، یہ عبادت ہوگی
تو زندگیوں میں خوشیاں آئیں گی. تو اپنے بچوں میں بچیوں میں شکر کی عادت کہ اللہ نے کتنا دے رکھا اور لاکھوں کروڑوں سے زیادہ دے رکھا، ان کی طبیعتوں میں شکر گزاری آ جائے. آج شکوے ہیں، آج شکایت ہے، آج ناشکری ہے، اور یہ زندگی کو پریشان کر رکھی ہے اسی چیز نے. اللہ تعالیٰ شکر والی زندگی نصیب فرمائے.